الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ ایڈوکیٹ گلشن سلطانہ تھیں پاکستان مسلم لیگ نون مظفر گڑھ سے اسلام کی باتیں، اللہ کی باتیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لے کر آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مکمل طور پر چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام ہو، امت مسلمہ پوری دنیا پر حکومت کرے، ہمارا فلسطین اور ہمارا کشمیر آزاد ہو، ہم دنیا میں بانٹنے والی قوم بنے، ہم مانگنے والی قوم نہ بنے۔ تو اس کے پیچھے کیا کیا؟ میں نے ایک نسخہ آپ کو بتایا تھا کہ جیسے میں یہ قرآن مجید لے کے آئی، اس کو میں نے اسٹڈی کیا، پہلے بھی میرا علم تھا، تو میں نے ہر بات کے اندر جو ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاپی کرنا شروع کر دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشری لباس میں آئے تو آپ نے کیا کیا۔ تو ناظرین، میری اپنی جو ریسرچ کے مطابق یہ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، جب اللہ کی ہم حدود میں آ جاتے ہیں تو ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ پتھر باندھنے کے لحاظ سے میں نے ایک تجربہ کیا، میں نے یہ بیلٹ لیا، یہ تقریباً 4-5 دنوں سے میں نے اپنے پیٹ پہ جب باندھا، اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کی ہے۔ یہ میں پتھر لے آئی ہوں اور اپنے پیٹ کے اوپر میں نے پتھر باندھنا شروع کیے ہیں۔ اس کے فوائد کیا نکلے؟ اس کے فوائد یہ نکلے کہ ایک تو معدہ زیادہ کھا نہیں سکتا۔ روٹی جہاں پر میں 1.5-2 روٹیاں کھا جاتی تھی، وہاں 1 یا آدھی روٹی سے میرا افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو اندر کانسٹیپیشن یا گیس وغیرہ ہے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ تجربہ نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں، خاص طور پہ علماء کرام، آپ لوگوں کے پیٹ بڑھے ہوئے ہیں، خواتین کے پیٹ بڑھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیے، آپ اپنے پیٹوں کے اوپر کپڑا باندھیں، بیلٹ باندھیں، پتھر باندھیں، تاکہ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب میں نے کم کھانا شروع کیا تو اس میں مجھے نیند کم آنا شروع ہو گئی۔ اب میں 2 بجے کی اٹھی، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے یہ بک سٹڈی کی ہے، میرا دماغ ایسے چل رہا ہے خالی معدے کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ کہ آپ کھجوریں لیں، اب جیسے رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں آپ کو نسخہ بتاؤں گی، تو اس سے میرا مطلب جو اندر کمی ہو رہی تھی، بار بار بھوک لگتی تھی، بار بار چائے کو دل کرتا تھا، یہ وہ، اس سے یہ چیز ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، ہم نے ہر بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنی ہے۔ ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ کہہ دیا وہ سچ ہے۔ اب جب ہمارے اندر پیٹ کی ہوس کم ہوگی تو ہم کلخانی والوں کے گھر جا کر کھانا نہیں کھائیں گے، دیگوں کا فنا فلا نہیں کریں گے۔ جب ہمارے پیٹ کے اندر یہ ہوس ہے نا، ہوس، یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بھی ہم ولیموں پہ جاتے ہیں، اتنے کھانے ہمارا دل کرتا ہے، اور غریب بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں چیریٹی، کیوں نہیں بانٹتے؟ جب ہم پیٹ پہ پتھر باندھ دیں گے، اپنی کچن کو لاک کریں گے، اس میں کم کھانا رکھیں گے، فریجیں کم بھری ہوئی ہوں گی، ہمارے اندر دوسرے کی غربت کا، بھوک کا احساس ہوگا۔ ہمارے اوپر جو چربی چڑھی ہوئی ہے، ہمارے دماغوں پہ جو چربی چڑھی ہوئی ہے، اور یہ میں نے کپڑے بھی جو ہے نا یہ پیمد والے اب استعمال کرنا، پہلے بھی خیر میں بہت سادہ رہتی تھی، اب پیمد والے لگانا شروع کر دیا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق، اہل بیت اور ان لوگوں کی کاپی کریں تاکہ ہمارے اندر سے ہوس نکلے۔ ہمیں ہر وقت اپنے کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنے کپڑوں کی پڑی ہوئی ہے، دوسروں کو ہم نئے سوٹ نہیں لے کے دیتے، اترن دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو 2 چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان سے مسلمان اپنی زندگی سے نکال لیں، ایک یہ جو ہے نا کنجوسی کرنا، زکوٰۃ دیں، چیریٹی، سود کھانا ختم کر دیں۔ ارد گرد آپ سود کھاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے قرضے اتاریں، ان کی بجلیوں کے بل ادا کریں، ان کو آپ گھر بنوا کے دیں، ان کو آنکھیں بنوا کے دیں۔ زیادہ سے زیادہ کھانا، جو حضرت عمر فاروق کا قانون ہے کینیڈا کے اندر، عمر لا کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسکالرشپ جو ہے نا وہ اسے دے دیا جاتا ہے، اس کو کم کریں۔ یہ جو مربع زمینوں پر آپ حاوی بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق کا قانون ہے کہ 25 ایکڑ سے اوپر رقبہ زمینیں کوئی نہ رکھے۔ یہ جو گودا گیر یا جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سخت گناہ ہے اسلام کے مطابق۔ آپ لوگ اپنے یہ رقبے بانٹیں، لوگوں میں بانٹے، اپنا رزق بانٹے۔ چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ میں نے اپنا کھانا کم کیا تو اس سے مجھے واک کی بھی کم ضرورت پڑتی ہے، مجھے بھوک ہی کم لگتی ہے، کیونکہ میں نے اس کو کسا ہے، پیٹ کو پٹا ڈالا ہے نا، پیٹ کا پٹا یہ پتھروں سے ڈلے گا۔ یہ اس طرح سے میں نے جو ہے نا، یہ دیکھیے، یہ اوپر پریشر جب آتا ہے نا تو یہ اندر جاتا ہے۔ بیسیکلی ہم بہت زیادہ کھانے جب کھا لیتے ہیں تو یہ باہر نکلتا ہے۔ یہ بد ڈھبے ہونے کا مطلب یہ کہ ہم نے اوپر سے پریشر ڈالا ہوا ہے، ہم نے ادھر سے پریشر نہیں دینا، ہم نے اس کو ادھر سے پریشر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پریشر دیں۔ یہ اسلام کی ایک لاجک تھی کہ ادھر سے جب آپ پریشر دیں گے تو یہ طاقت بھی پوری آئے گی، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، بھوک بھی بار بار نہیں نکلے گی، اندر کا غبار بھی نکلے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ حرام کھانا، دوسروں کا مال کھانا، یہ تو ابھی رہے نا میرے پاس،
تو حرام کھانا چھوڑ دینا ہے. جب ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے ہمارے پیٹ کی ہوس کم ہو جائے گی, ہمارا بلڈ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہم بانٹنا شروع کریں. یہ جو اندر جاتا ہے نا سارے مال, اس کو باہر لوگوں کے لیے کچا راشن کے طور پر بانٹنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی کہ یہ پتھروں والا اور پیمند والا اسلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, جو اہل بیت نے دیا تھا, جو صحابہ کرام نے دیا تھا, وہ میں بطور لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیاب کرے. اور آپ سب لوگ لیڈر ہیں, سیاستدانوں نے کچھ نہیں دینا جب تک ہم لوگ من حیث القوم یہاں سے لیڈر بن کے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ کی باتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے سنت ادا کی ہے, کوئی دکھاوا نہیں کیا. پتہ نہیں میں کتنے دن تک کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی, اینی ہو میرے دل میں تو محبت ہے, میرے دل میں محبت ہے کہ میں اپنے پاکستان کو سپر پاور بناؤں, اپنے اسلام کا پوری دنیا میں نام ہو, میرا سعودی عرب ترقی کرے, میرا ایران ترقی کرے. ہم بانٹنے والے ہو, ہم IMF کو دیں, ہم کشمیر کو آزاد کریں, ہم فلسطین کو آزاد کریں. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس پتھر باندھ کے اس کتاب کو پڑھیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے اندر تو کانسٹیٹیوشن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے. اللہ حافظ.